السلام علیکم ناظرین، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ عمران خان کی حکومت کی بقا کی واحد ضمانت اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہے، اس لیے کہ عمران خان ایم کیو ایم اور چودھری برادران کی صورت میں دو اہم سہاروں پر قائم ہے، اور یہ دو سہارے بلا شک و تردید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کی حکومت کو فراہم کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا عمران خان کی سیاسی ضرورت ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی فی الحال عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا بہتر آپشن موجود نہیں، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اس حکومت کو ہر ممکنہ سپورٹ فراہم کرتی رہے۔ ناظرین، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین یہی وہ دو طرفہ وابستگی ہے جسے حکومت کی جانب سے فخریہ انداز میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سویلین حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایسے مثالی تعلقات پہلے کبھی نہ تھے، اور یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، اور یہ تعلق ملک کی ترقی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ناظرین، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اس ایک پیج پر ہونے نے اپوزیشن کی تمام متفرق الخیال جماعتوں کو بھی ایک پیج پر کر دیا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اس قدر مؤثر ہیں کہ کل کے حریف آج کے حلیف بن چکے ہیں۔ ان حلیفوں کے لیے عمران خان کی صورت میں ایک ڈراؤنے مانسٹر کو راستے سے ہٹانا از حد ضروری ہے، بصورت دیگر ایوان اقتدار سے ان کے فاصلے بڑھتے جائیں گے اور سیاست کی نگری میں ان کے لیے زندہ رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ ناظرین، اپوزیشن کے نزدیک عمران خان کی حکومت کا درن تختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج سے ہٹایا جائے اور ان کے درمیان ایسا اختلاف ایجاد کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان بے سہارا ہو جائے تاکہ اس کی حکومت کو گرانا ممکن ہو سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن مختلف ٹیکنیک استعمال کر رہی ہے۔ جلسے جلوسوں کا انعقاد، مہنگائی کا شور شرابہ اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن ان تمام حربوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے شعوری یا لاشعوری طور پر ایک خاص نفسیاتی چال بھی چلی جا رہی ہے جس کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہیں۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کو مسلسل سلیکٹڈ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں یا جلسے جلوسوں میں خطابات یا پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بحث و مباحثے، حکومت کے خلاف گفتگو کے دوران اپوزیشن کی جانب سے مسلسل دہرایا جاتا رہا ہے کہ عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ زہریلی باتیں ہیں جو عمران خان جیسے بندے کو مسلسل ہٹ کر رہی ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان جو کہ ایک خاص مزاج کی شخصیت کا حامل فرد ہے، یہ باتیں اسے متاثر کریں اور وہ اپنے آپ کو با اختیار اور خود مختار اور فوج سے سپیریئر ثابت کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر ایسے اقدامات اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں، اور یہی اپوزیشن چاہتی ہے۔ چنانچہ چند مواقع پر
دوران گفتگو عمران خان نے ایسا امپریشن دیا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی باتوں کا اثر لے رہا ہے۔ مثلا ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ فوج میرے نیچے ہے، درحالانکہ ان الفاظ کا متبادل بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یا پھر ایک بار کہا کہ فوج میرے منشور کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، حقیقت امر یہ ہے کہ باتوں کی حد تک اسٹیبلشمنٹ شاید برداشت کر جائے، لیکن اگر ایک وقت ایسا آ گیا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عملی طور پر خان بننے کی کوشش کی اور واقعاً عملی طور پر فوج کو اپنے نیچے ثابت کرنا چاہا، تو یہ اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کے مترادف ہوگا جسے اسٹیبلشمنٹ کبھی برداشت نہیں کرتی، اور پھر ایسی کشمکش کا آغاز بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جس کے نتیجے میں بہاری مینڈیٹ اور عوامی سپورٹ رکھنے والے وزرائے اعظم کو بھی گھر جانا پڑا۔ لہٰذا فہم و فراست کا تقاضا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کی باتوں کا اثر لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھیں اور مل جل کر اور ایک اعتماد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ملک خداداد پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔